سابقہ امتوں میں جتنے انبیاء کرام کی امتیں گزری ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام رسول اعظام کی امتیں گزری ہے، ان تمام امتوں میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اور قیامت تک حضور کی جو امت رہے گی، حضور کی تمام امت میں، ساری امتوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا درجہ اگر کسی ہستی کا ہے تو وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی ذات بابرکت کا سب سے اونچا رتبہ ہے۔ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی افضلیت سارے انسانوں میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت، حضرت نوح علیہ السلام کی امت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام گزرے ہیں۔ ان تمام انبیاء کی جتنی امتیں ہیں اور رسول پاک علیہ السلام کی جتنی کثیر امت ہے، ان میں بڑے بڑے اولیاء، اقطاب، غوث، ابدال، بڑے بڑے نیکوکار گزرے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان سب میں سب سے اونچا رتبہ اگر کسی ہستی کا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت کا ہے۔ یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، یہ متفقہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اس سے ہٹ کر کوئی دوسری بات کرے گا تو وہ گمراہی کی طرف جائے گا۔ اب آپ پوچھیں کہ افضل کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا اونچا درجہ، اتنا اعلیٰ درجہ، اتنا افضل درجہ، جو سارے نبیوں کے بعد روئے زمین پر افضل البشر ہونے کا جن کو لقب مل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجوہات تو بہت ہے، لیکن ایک اہم وجہ علماء نے بیان کی کہ قرآن کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کی آیت ہے، بے شک اللہ کے پاس تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا، مقام والا اللہ کے پاس وہ ہے جو متقی ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے، جو زیادہ پرہیزگاری والا ہے، وہ سب سے بڑا اللہ کے پاس محبوب ہے، باعزت ہے۔ اور زیادہ متقی ہونا، اس لفظ کی اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ذکر کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ان قریب اللہ پاک جو سب سے بڑا متقی ہے اسے جہنم سے بہت دور رکھے گا۔ یہ سب سے بڑا متقی کون ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے؟ تو سارے علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت صدیق اکبر کی ذات بابرکت مراد ہے۔ تو سب سے بڑا جو متقی ہے وہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ پیغمبروں کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے زیادہ عظمت والی ہستی، افضلیت والی ہستی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں، حضور کی ظاہری حیات میں، پیارے نبی نے اپنی مسجد اور اپنے مصلی کی امامت کا اگر کسی کو حکم دیا ہے تو پورے صحابہ کرام میں صرف اور صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے کہ حضور کی موجودگی میں، پیارے نبی کی ظاہری حیات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار نے حکم دیا کہ اے ابو بکر، تم میرے مصلی پر کھڑے ہو کر تمام صحابہ کی نماز ادا کرنا، تمہاری امامت کے پیچھے تمام صحابہ مقتدی بن کر کھڑے رہیں گے۔ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سارے پیغمبروں کی حضور نے امامت فرمائی تھی مسجد اقصی میں، معراج کی رات حضور نے امامت کی، اور سرکار کو جب امام الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کی امامت فرمائی ہے، اسی لیے آپ کو سب سے زیادہ افضل کہا جاتا ہے۔
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی افضلیت کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی صحابیت، صحابی ہونا، آپ صحابی رسول ہے، اس کا پتہ کہاں سے ملتا ہے؟ کئی صحابہ کرام کے صحابی ہونے کا ذکر ہم کو احادیث سے ملتا ہے، حضور کی احادیث سے ملتا ہے کہ وہ صحابی ہے، یہ صحابی ہے۔ کئی صحابہ کرام کا ذکر تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے ملتا ہے کہ وہ صحابی ہے، یہ صحابی ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر کے صحابی ہونے کی جو خبر ملتی ہے، اس کا جو ثبوت ملتا ہے، تاریخ اور سیرت کی کتابیں تو اپنی جگہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یقیناً اس سے ثابت ہوتا ہے، لیکن صدیق اکبر کی صحابیت قرآن کی آیتوں سے ثابت ہوا کرتی ہے۔ آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں کہا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کہ غار ثور میں ہجرت کی رات رسول پاک نے اپنے صحابی سے کہا۔ یہ صحابی کون تھے غار ثور میں حضور کے ساتھ؟ غار ثور میں صرف دو ہستیاں تھیں، ایک رسول پاک کی ذات بابرکت اور دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت تھی۔ تو حضور کے ساتھ رہنے والے صحابی ہونے کا اعلان اللہ پاک قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ہر کسی کی صحابیت مختلف طریقوں سے حاصل ہوتی ہے، لیکن صدیق اکبر کی صحابیت اللہ کے کلام قرآن سے ثابت ہوا کرتی ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنا بندے کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وہ نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ ابو بکر کو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرے محبوب کے صحابی ہے، ان کی صحبت میں رہنے والے ہیں۔ تو جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو رہی ہے، جن کی صحابیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہو رہی ہے، اسی لیے علماء نے کہا کہ ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو رہی ہے، لہذا وہ سارے افضل البشر بعد الانبیاء ہے، نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین درجہ ہے۔ اور اس بات کو اہل سنت والجماعت کے ہر دور کے علماء نے، اولیاء نے، صلحاء نے، اہل سنت والجماعت کے فقہاء نے، جتنے اللہ والے گزرے ہیں، سب نے اس بات کو تسلیم کیا، تصدیق کیا کہ ابو بکر کی ذات وہ ذات ہے جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے۔